شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کے درس میں جنت سے متعلق دو باتیں. ایک وہ نہر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بطور خاص عطا کرے گا. اس نہر کا نام نہر کوثر ہے. یہ نہر کوثر حوض کوثر سے الگ ہے. حوض کوثر الگ ہے، نہر کوثر الگ ہے. نہر کوثر جنت کی نہر ہے جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. حوض کوثر ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایک حوض دے گا. محشر میں جب قیامت کے دن سارے لوگ جمع ہوں گے، حساب و کتاب کا معاملہ کیا جائے گا، ایسے موقع پر ہر نبی کو اپنا اپنا ایک حوض دیا جائے گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض دیا جائے گا تو حوض کوثر رہے گا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں کو پانی پلائیں گے. اس کا پانی بھی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. جو حوض کوثر سے ایک مرتبہ پی لے گا اس کے بعد وہ کبھی پانی کی پیاس محسوس نہیں کرے گا. حوض کوثر میں جو جام رہیں گے پینے کے، جس میں پیا جاتا ہے پانی، تو اس کی تعداد اتنی ہوگی جتنے آسمان میں تارے ہوتے ہیں، اور وہ سونے اور چاندی کے بنے ہوں گے. یہ حوض کوثر سے متعلق ہے. نہر کوثر جنت کی تمام نہروں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ نہر یہ نہر کوثر ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بطور خاص عطا کرے گا. دوسری بات جو آج کے درس میں ہم لوگ جانیں گے وہ ہے جنتیوں کا لباس کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں جو لباس دے گا وہ لباس کیسے ہوگا. مختلف قسم کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں استعمال کیے. اللہ تعالیٰ نے کہا، کہیں استبرق کہا، تو کہیں دیبا کہا، تو کہیں اللہ تعالیٰ نے اطلس، مختلف الفاظ استعمال کیے جس کے معنی باریک ریشم کے، کہیں موٹا ریشم کے، کہیں انتہائی رقیق ریشم کے استعمال ہوتے ہیں. تو اہل جنت میں جو لباس پہنیں گے ان کا لباس قیمتی ریشم سے بنا ہوا ہوگا. اہل جنت کو اللہ تعالیٰ زیورات بھی پہنائے گا، خالص سونے کے زیورات، خالص موتیوں کے زیورات، ایسے زیورات سونے کے جس میں موتی جڑے ہوئے ہوں، یا پھر خالص چاندی کے زیورات. مختلف قسم کے زیورات اللہ تعالیٰ اہل جنت کو پہنائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، کہ ان کو اہل جنت کو جنت میں سونے اور چاندی کے زیورات پہنائے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے بنے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، کہ اہل ایمان جو وضو کرتے ہیں ان کے وضو کا پانی ان کے جسم کے اعضاء تک جہاں تک جاتا ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت میں مومنین کو زیور پہنائے گا. اہل جنت کے جو لباس ہوں گے وہ انتہائی قیمتی ریشم کے بنے ہوں گے. جنتی جو خواتین ہوں گی، ان خواتین جنتی خواتین کے دوپٹے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جنتی خواتین کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کے اندر موجود تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ قدردان ہے. جنت کی خواتین کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کے اندر موجود تمام چیزوں سے قیمتی ہے. جنتی خواتین جنت میں جو لباس پہنے گی وہ 70 جوڑے ایک وقت پہنے گی. انتہائی باریک اور رقیق لباس ہوگا.
جنتی جو رومان استعمال کریں گے وہ بھی ریشم کا بنا ہوگا. کھجور کی ٹہنی جو سونے کی بنی ہو، سونے کا درخت ہوگا، کھجور کا درخت سونے کا ہوگا، اس کی ٹہنی سے نکلنے والے ریشوں سے اہل جنت کے لباس تیار کیے جائیں گے. اہل جنت کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا. اس تاج میں جو یاقوت قیمتی پتھر جڑے ہوں گے وہ ایک ایک پتھر بھی دنیا اور دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہوں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد عطا بن ابی رباح کو یہ پوچھتے ہیں کیا میں تم کو ایک جنتی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پوچھا تو نہیں ضرور بتائے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی عورت آئی جو انتہائی کالی کروٹی تھی، ایک دم سیاہ فام عورت تھی جس پر کسی کی توجہ نہیں جاتی. ایسی عورت آئی اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی کہ مجھے مرگی کا مرض لاحق ہے. اس کو سمجھنے کے لیے عام طور پر ہم کہہ سکتے ہیں فٹس کا جو مرض آتا ہے کہ جس میں انسان چکرا جاتا ہے، ان سے اس کے جھاگ نکلتا ہے، اس انداز کی ایک بیماری جس میں انسان کو ہوش نہیں رہتا. تو ایسی بیماری کی شکایت لے کر وہ عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بیماری لاحق ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس مرض کو مجھ سے دور کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کر دوں گا، لیکن اگر تم صبر کرو گی تمہارے اس مرض پر، تمہاری اس بیماری اور اس کی شدت پر اگر تم صبر کرو گی تو اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی. تو اس سیاہ فام عورت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے میری بیماری سے آنے والی تکلیف گوارا ہے، اگر اس تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے جنت دیتا ہے تو مجھے اس بیماری کی تکلیف برداشت کرتا ہوں، میں برداشت کر سکتی ہوں. لیکن آپ اللہ عز و جل سے یہ دعا کر دیجئے کہ جب مجھے یہ بیماری لاحق ہوتی ہے تو میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور میں بے لباس ہو جاتی ہوں، میرا پردہ کھل جاتا ہے. اللہ سے یہ دعا کر دیجئے کہ میں ایسی بے ہوشی کے عالم میں بے لباس نہ ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا کر دی. اس کے بعد اس مرگی کے مرض سے وہ عورت مستقل دو چار تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جب بھی مرگی کے مرض سے بے ہوش ہوتی اللہ تعالیٰ اس کی لباس کی حفاظت کرتا، وہ بے لباس نہیں ہوتی تھی. اب اس واقعے میں کئی پہلو ہیں جو ہمارے لیے درس عبرت ہیں، لیکن ہمارے درس سے تعلق رکھنے والا جو پہلو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس عورت کو اپنی بیماری پر صبر کرنا گوارا تھا اس جنت کے لیے جس کی نعمتیں ابدی اور لازوال ہیں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ستایا گیا، تڑپایا گیا، انتہائی قسم سے آپ کے جان کو خطرہ بھی لاحق ہوا، آپ کے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جینے کے لیے سارے حالات اور راستے تنگ کر دیے گئے تھے مکی زندگی میں. تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں. تو اس کے بعد سب سے آخری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں. تو اس ہجرت کے واقعے سے پہلے آخری یعنی ہجرت جیسی سال ہجرت ہوئی اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا جس کو تاریخ میں بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں. یہ وہ بیعت تھی جو مدینہ والے مکہ آئے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایمان لانے کے لیے، اور یہ کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کی جان کی حفاظت ایسے کریں گے جیسے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ موجود تھے اس مجلس اور اس بیعت میں. حضرت عباس نے ان مدینہ سے آئے ہوئے نئے مسلمانوں سے کہا تم جانتے ہو تم کیا کرنے جا رہے ہو، یہ محمد ہیں، قریش کے درمیان پلے بڑے ہوئے، قریش ان سے دشمنی کرتے ہیں، اگر تم ان کو پناہ دو گے تو یہ مکہ کے عرب کی جو مشہور ترین طاقت جو کہلاتی تھی قریش کی،
یہ تمہارے خلاف عالم بغاوت بلند کرے گی، تمہارے خلاف تلواریں بے نیام ہوں گی، تم کو ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا، ممکن ہے کہ تم اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو۔ تو اتنے سارے خطرات تم مول لینے کے لیے کیا تیار ہو؟ صرف اس لیے کہ پیارے نبی کو تم پناہ دو گے تو یہ سارے لوگ تمہارے خلاف تمہارے دشمن بن جائیں گے اور تم کو تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اور تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ تم ان سے لڑ سکو۔ لیکن اس وقت جو صحابہ کرام آئے تھے اس میں سعد بن معاذ اور باقی بہت سارے انصاری صحابہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھی کہ اللہ کے رسول، ہمیں یہ سب منظور ہے کہ ہمارے خلاف پوری دنیا اکٹھا ہو جائے، پوری دنیا کے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں، ہم کو یہ گوارا ہے، لیکن ہم اپنی جان پر کھیل کر آپ کی جان کی حفاظت کریں گے۔ لیکن اگر ہم آپ کی جان کی حفاظت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، صرف ایک جملہ ان سے کہا، اور یہ کہا جملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھ پر بیعت کرو گے اور میری جان کی حفاظت کرو گے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تم کو جنت دے گا۔ تو صحابہ اکرام جو انصار کے تھے مدینہ سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس جنت کے مقابلے میں ہمیں سب کچھ گوارا ہے، آپ اپنا ہاتھ آگے کیجیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام جنت کی قدر و قیمت کو جانتے تھے، اس کی ابدی اور کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کو پہچانتے تھے، اسی لیے اگر وہ اپنی جان کی بازی بھی لگانا چاہتے تو لگا دیتے، صبر کے کسی بھی پیمانے کو آزما لیتے۔ طاقت اور قوت کے میدان میں بھی آپ جنگ کے میدانوں کی بات بھی اگر ہم کر کے دیکھیں تو ساری چیزیں یہی گواہی دیتی ہیں کہ صحابہ کرام نے جنت کے معنی کو حقیقت میں سمجھا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا اور دنیا کی زندگی کو ایک سمجھا، بیکار سمجھا، اور ہم نے یہ جان لیا کہ دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا کی عیش اور عشرتیں اور یہاں کا آرام صرف ایک ہوتے میں ساری کی ساری حقیقت واضح ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت کی حقیقی نعمتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ان نعمتوں کو پہچان کر ان کو اپنے مطمئن نظر میں رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔